ٹائگر نے اپنا سانس روک لیا کہ چند لمحوں میں ہی گیس پوری عمارت میں پھیل جائے گی، جبکہ وہ خود کھلی فضا میں موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے رسک نہ لیتے ہوئے سانس روک لیا تھا۔ پھر ٹائگر نے کچھ دیر بعد آہستہ سے سانس لیا اور پھر کھل کر پورے انداز میں سانس لیا، کیونکہ اسے کوئی بو محسوس نہ ہو رہی تھی۔ یکے بعد دیگرے کئی بار لمبے سانس لینے کے بعد وہ آگے بڑھا اور پھر اس نے پوری عمارت کا راؤنڈ لگایا۔ اسٹارک سمیت اس کے سارے ساتھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اسے دوسرے کمرے سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور اس نے کمرے میں داخل ہو کر ریسیور اٹھا لیا۔ روشو بول رہا ہوں، ٹائگر نے روشو کی آواز اور لہجے میں کہا۔ لارڈ صاحب سے بات کریں۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس سر، میں روشو بول رہا ہوں سر، ٹائگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، کیا رپورٹ ہے اب تک کی؟ دوسری طرف سے لارڈ صاحب کی بھاری اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ سر، جناب جارج ہیلی کاپٹر پر آئے تھے اور وہ اسٹارک اور ان کے ساتھیوں کے ضروری قوائف لے کر واپس چلے گئے ہیں۔ وہ رات گزار کر صبح سویرے دوبارہ آئیں گے اور اسٹارک اور ان کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ہیون لے جائیں گے، ٹائگر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب اسٹارک اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ لارڈ ٹاسکی نے پوچھا۔ سر، وہ سب انجوائے کرنے کے لیے کلب گئے ہیں، کیونکہ صبح انہوں نے ہیون چلے جانا ہے، ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری رپورٹ درست ہے، میں نے جارج سے رپورٹ لی تھی، اس کا بھی یہی کہنا ہے۔ اوکے، صبح جب یہ ہیون چلے جائیں تو تم نے مجھے کال کر کے رپورٹ دینی ہے، لارڈ ٹاسکی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو ٹائگر نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ بھی جولیا سے فون پر بات کرے اور انہیں بتا دے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا، کیونکہ اگر وہ اسے روک دیتی تو پھر مجبوراً اسے رکنا پڑتا، کیونکہ عمران نے اسے ہدایت دی تھی کہ وہ جولیا کے ماتحت کام کرے گا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ وہ اپنی کارروائی مکمل کر کے ایک ہی بار مکمل رپورٹ دے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے ساتھ ہی اس نے اسٹارک اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں برقی بھٹی میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر وہ اس فیصلے پر عمل درآمد میں مصروف ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اسٹارک اور اس کے ساتھی عمران کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کی نیت سے یہاں پہنچے ہیں اور اسی لیے ہیون جا رہے ہیں، اس لیے اسے ان سب کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں برقی بھٹی میں ڈال کر راکھ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہوئی تھی۔ تقریباً آدھی رات تک وہ اس کام میں مصروف رہا۔ اس کے بعد وہ فارغ ہو کر ایک کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ آئندہ کے اقدام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جارج سے کمپیوٹر چپ تو اس نے حاصل کر لی تھی، اور اس چپ کی وجہ سے وہ ہیون میں نہ صرف داخل ہو سکتا تھا بلکہ وہ آزادانہ گھوم پھر بھی سکتا تھا، لیکن اصل مسئلہ جارج کا تھا۔ جارج اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہ ہو سکتا تھا، اور جارج کے بغیر ہیون میں داخل ہو کر اسے خاصی مشکلات بھی پیش آ سکتی تھیں، کیونکہ جارج وہاں کے میک اپ سے مکمل طور پر واقف تھا۔ لیکن پھر ٹائگر یہ سوچ کر چونک پڑا کہ یہ مکمل تفصیل وہ جارج سے زبردستی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ جارج فیلڈ کا آدمی نہیں ہے، وہ کمپیوٹر انجینئر ہے، اس لیے جان سے مار دینے کی دھمکی اسے زبان کھولنے پر مجبور کر دے گی۔ اس سینٹر میں وہ ایک کمرے کی الماریوں میں ہر قسم کا جدید اسلحہ دیکھ چکا تھا، اس لیے اس اسلحے کی مدد سے وہ آسانی سے اپنا مشن مکمل کر سکتا تھا، اور یہ مشن تھا ڈاکٹر کمال حسین کے فارمولے کا حصول۔ کیونکہ لارڈ ٹاسکی کی یہ بات وہ پہلے ہی سن چکا تھا کہ فارمولہ مکمل ہونے پر ڈاکٹر کمال حسین کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور اب اس فارمولے کے لیبارٹری ٹیسٹ ہیون میں موجود یہودی سائنسدان کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہیون کے 1-2 سائنسدانوں کو چھوڑ کر باقی سب افراد کا خاتمہ کر دے گا، اور پھر فارمولہ حاصل کر کے وہ وہاں وائرلیس چارج بم نصب کر کے ہیلی کاپٹر میں واپس مایو پہنچے گا، اور یہاں سے ہیون کو تباہ کر کے وہ جولیا اور اس کے ساتھیوں کو رپورٹ دے گا کہ اس نے مشن مکمل کر لیا ہے۔ یہ سب کچھ سوچ کر اس نے آنکھیں بند کر لی تاکہ صبح کو وہ فریش ہو کر اپنی سوچی ہوئی کارروائی کی تکمیل کر سکے۔ ڈاکٹر ولسن کو رات دیر تک کام میں مصروف رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ صبح سویرے جاگنے کا عادی تھا، اور طویل عرصے سے اس کی یہ عادت تھی کہ وہ صبح سویرے جاگ کر آفس میں پہنچ جاتا تھا اور رات گئے تک کیے جانے والے کام کی باقاعدہ رپورٹ دیا کرتا تھا۔ ایسی رپورٹیں بعد میں اس کے بے حد کام آتی تھیں۔ اس وقت بھی وہ آفس میں بیٹھا رپورٹ لکھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اسے فون کی گھنٹی بجنے پر اس لیے حیرت نہ ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہیون میں موجود ہر آدمی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت وہ اپنے آفس میں موجود ہوتا ہے۔ یس، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔
سر، میں کمپیوٹر انچارج جارج بول رہا ہوں۔ میں نے ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر پر مایو جانا ہے تاکہ وہاں سے ڈوم کے سیکشن بی کو اس ہیلی کاپٹر پر ہیون لایا جا سکے۔ دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کیا آپ نے ان کے قوائف کمپیوٹر میں فیڈ کر دیے ہیں؟ ڈاکٹر ولسن نے پوچھا۔ وہ چونکہ ہیون کا انچارج تھا اس لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ہیون سے باہر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے جارج نے اجازت لینے کے لیے فون کیا تھا۔ یس سر، تمام کے قوائف میں نے رات کو مرکزی کمپیوٹر میں فیڈ کر دیے ہیں، دوسری طرف سے جارج نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر تم جا سکتے ہو، ڈاکٹر ولسن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر وہ اپنے سامنے موجود کاغذات کو غور سے پڑھنے لگا اور پھر قلم اٹھا کر اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ پھر نہ جانے کتنی دیر گزری تھی کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ اب کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر ولسن نے غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر ولسن نے کہا، فریڈ بول رہا ہوں، سیکیورٹی انچارج۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا بات ہے؟ کیوں فون کیا ہے؟ ڈاکٹر ولسن نے سخت لہجے میں کہا۔ جناب، ہیون کے شمالی حصے میں ایک عورت اور 4 مردوں کو کمپیوٹر روم کی طرف جاتے ہوئے چیک کیا گیا ہے، اور جناب جارج کے اسسٹنٹ گریگ نے مجھے اطلاع دی تو میں نے ان پر فائر کراس فائر کر کے انہیں بے ہوش کر دیا ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ کیا ان کو گولیوں سے اڑا دیا جائے یا؟ فریڈ نے کہا تو ڈاکٹر ولسن کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ایک عورت اور 4 مرد یہاں موجود ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ جزیرے کے گرد اوپر سطح پر ریڈ لائن سرکل اور نیچے بلو لائن سرکل موجود ہے۔ پھر بغیر کمپیوٹر میں قوائف فیڈ کرائے کون ہیون پر پیر رکھ سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ اس کے باوجود یہ یہاں نہ صرف پہنچ گئے ہیں بلکہ جزیرے پر نقل و حرکت بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر ولسن نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس سر، ایسا ہی ہوا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کوئی خصوصی حفاظتی اقدامات کیے گئے ہوں گے، فریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ انتہائی خطرناک پوزیشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اندر کا آدمی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے جسے ٹریس کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ ہم کسی بھی وقت بہت بڑا نقصان اٹھا سکتے ہیں، ڈاکٹر ولسن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر کیا حکم ہے؟ فریڈ نے پوچھا۔ یہ لوگ اس وقت کہاں ہیں؟ ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ میدان میں بے ہوش پڑے ہیں۔ انہیں وہاں سے اٹھا کر بلیک روم میں لے جاؤ اور وہاں زنجیروں میں جکڑ دو، پھر وہاں پہرا دو۔ ڈوم کا سیکشن بھی 3-4 گھنٹوں بعد یہاں پہنچ جائے گا، جس کا انچارج اسٹاک ہے۔ وہ خود ہی ان سے سب کچھ اگلوا لے گا، لیکن اس وقت تک انہیں بے ہوش رہنا چاہیے، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ سر، جناب جارج تو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، انہیں تو واپس آتے ہوئے 4 گھنٹوں سے زیادہ وقت لگ جائے گا، اور 0 کراس کے تحت یہ لوگ 4 گھنٹوں بعد ہوش میں آ جائیں گے۔ اس لیے کیوں نہ انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا دیے جائیں تاکہ یہ خود بخود ہوش میں نہ آ سکے، فریڈ نے کہا۔ ہاں، یہ زیادہ بہتر رہے گا، اس طرح ہر قسم کا رسک ختم ہو جائے گا، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی، فریڈ نے جواب دیا۔ جب جارج واپس آئے اسٹاک اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ لے کر، تو تم نے مجھے اطلاع دینی ہے تاکہ میں اسٹاک کو خصوصی ہدایات دے سکوں، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈاکٹر ولسن نے ریسیور رکھ دیا۔ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ ہماری سب احتیاطی تدابیر ناکام بنا دی گئی ہیں۔ ویری بیڈ، ہمیں اس کی تہہ تک جانا ہوگا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ممکن بنا دیا گیا ہے۔ ویری بیڈ، ڈاکٹر ولسن نے مسلسل بڑبڑاتے ہوئے بولنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ اب کیا آفت آ گئی ہے؟ نہ جانے آج کا دن کیسا دن ہے، ڈاکٹر ولسن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر ولسن نے کہا۔ گریگ بول رہا ہوں سر، اسسٹنٹ ٹو چارج کمپیوٹر انچارج۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اب کیا ہو گیا ہے جو تم نے بھی فون کر دیا ہے، ڈاکٹر ولسن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جناب، میں کمپیوٹر اسکرین پر بلیک روم کو چیک کر رہا ہوں، وہاں فریڈ اپنے 2 مسلح ساتھیوں کے ساتھ موجود ہے، لیکن وہاں موجود اجنبی افراد اور عورت کو ہوش میں لایا جا رہا ہے، گریگ نے کہا تو ڈاکٹر ولسن بے اختیار چونک پڑا۔ میں نے تو اسے حکم دیا تھا کہ انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا دیے جائیں تاکہ وہ اسٹاک اور اس کے ساتھیوں کے آنے تک ہوش میں نہ آ سکیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں وہ نان سینس، ڈاکٹر ولسن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جناب، عورت سمیت سارے مردوں کو کڑوں میں جکڑا گیا ہے، اس لیے وہ فرار تو ہو نہیں سکتے یا کوئی گڑبڑ کر نہیں سکتے، لیکن میرا خیال ہے کہ فریڈ نے جان بوجھ کر انہیں ہوش دلایا ہے، گریگ نے کہا تو ڈاکٹر ولسن چونک پڑا۔ جان بوجھ کر ہوش؟ کیوں؟ ڈاکٹر ولسن نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ اس عورت کو ہوش میں لانا چاہتا تھا، میں نے جہاں بیٹھ کر اس کے اپنے ساتھی سے سرگوشی سنی ہے
کہ سب کو ہوش میں لایا جائے۔ لامحالہ یہ لوگ زنجیروں سے نجات کی کوشش کریں گے۔ اس کوشش میں انہیں ہلاک کر دیا جائے گا اور پھر اس عورت کو فریڈ اپنے پاس رکھ لے گا۔ وہ اسے بے حد پسند آ گئی ہے، گریگ نے کہا۔ ویری بیڈ، میں اس سے بات کرتا ہوں، ڈاکٹر ولسن نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس بلیک روم، رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر ولسن بول رہا ہوں، فریڈ کہاں ہے؟ اس سے بات کراؤ، ڈاکٹر ولسن نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو سر، میں فریڈ بول رہا ہوں، سیکیورٹی انچارج۔ چند لمحوں بعد فریڈ کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ جب تک سٹارک اور اس کے ساتھی نہ آ جائیں ان اجنبی افراد کو بے ہوش رکھا جائے، اور ایسا کرنے کے لیے انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا دیے جائیں۔ تم نے الٹا انہیں ہوش دلا دیا ہے اور تم اس عورت کو ہلاکت سے بچانا چاہتے ہو، حالانکہ وہ ہماری اور یہودیوں کی دشمن ہے۔ کیوں؟ ڈاکٹر ولسن نے غصے سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر، میں نے انہیں ہوش نہیں دلایا، بلکہ جیسے ہی انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگائے گئے یہ فوراً ہوش میں آ گئے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے انہیں زنجیروں میں جکڑنے کا حکم دیا تھا، اس لیے یہ سب زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور پھر میرے ساتھ بلیک روم میں 2 مسلح افراد بھی موجود ہیں۔ جہاں تک عورت کا تعلق ہے تو مجھے کسی بھی یہودی دشمن عورت سے کیسے دلچسپی ہو سکتی ہے؟ آپ کو یقیناً گریگ نے رپورٹ دی ہوگی، وہ تو ویسے ہی میرا دشمن ہے۔ جناب، آپ اگر حکم دیں تو میں بھی اس عورت کو گولیوں سے اڑا دوں، اور حکم دیں تو ان سب کو گولیوں سے اڑا دوں، فریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، ان سے معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، بس یہ خیال رکھنا کہ یہ زنجیروں سے آزاد نہ ہو جائیں، ڈاکٹر ولسن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ احمق آدمی مجھے، یعنی ڈاکٹر ولسن کو بیوقوف بتا رہا ہے۔ نانسنس، کہ طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگانے سے وہ ہوش میں آ گئے ہیں۔ نانسنس، یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگایا جائے اور الٹا وہ ہوش میں آ جائے؟ نانسنس، ڈاکٹر ولسن نے مسلسل بڑبڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر وہ ایک بار پھر اپنے سامنے رکھے ہوئے کاغذ پر جھک گیا۔ جولیا کی آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر چونک پڑی کہ وہ ایک کمرے میں دیوار میں نصب زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، اور زنجیروں کی آخر میں کڑے تھے جن میں جولیا کی کلائیاں جکڑی ہوئی تھیں۔ اس نے گردن گھمائی تو اس کے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے، کیونکہ اس کی سائڈ پر اس کے سارے ساتھی موجود تھے اور ان کے ہاتھ بھی اس طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور وہ سب اس انداز میں ہل جل رہے تھے جیسے ہوش میں آ رہے ہوں، کیونکہ سامنے ایک کرسی پر ایک لمبے قد اور قدرے بھاری جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور دروازے کے قریب مشین گنوں سے مسلح 2 آدمی بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ وہ کرسی جس پر وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی تپائی پر فون سیٹ رکھا ہوا تھا۔ بروڈی، یہ تم نے کون سے انجیکشن لگا دیے ہیں؟ یہ تو الٹا ہوش میں آ رہے ہیں، اور یہ عورت تو ہوش میں آ بھی گئی ہے۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے گردن موڑ کر رکب میں موجود افراد سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، باس، میں نے تو طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگائے ہیں، یہ دیکھیں ڈبیا۔ ان 2 مسلح افراد میں سے ایک نے تیزی سے آگے بڑھ کر جیب سے ایک ڈبیا نکال کر اس آدمی کو دکھاتے ہوئے کہا، ہے تو یہ طویل بے ہوشی کا انجیکشن، لیکن یہ تو ہوش میں آ گئے ہیں، عجیب لوگ ہیں یہ۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سنو، کون ہے؟ یہ گریگ ہوگا، اسے یقیناً میری پوزیشن دے کر آگ لگ گئی ہوگی۔ سرخ بٹن آف کر دو تاکہ گریگ ہمیں نہ دیکھ سکے۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے اس آدمی سے جسے پہلے روڈی کہہ کر پکارا گیا تھا کہا، تو اس آدمی نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس بلیک روم، روڈی نے ریسیور اٹھاتے ہی بڑے شاہانہ لہجے میں کہا، پھر دوسری طرف سے بات سن کر وہ یس سر کہتا ہوا بے اختیار اچھل پڑا۔ ڈاکٹر ولسن کا فون ہے، روڈی نے ریسیور جلدی سے کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی کو دیتے ہوئے کہا، تو وہ بھی بے اختیار اچھل پڑا۔ ہیلو سر، میں فریڈ بول رہا ہوں، سیکیورٹی انچارج، اس آدمی نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ریسیور رکھا اور ایک طویل سانس لیا تو اس کی باتوں سے جولیا نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ ہیون کا انچارج کوئی ڈاکٹر ولسن ہے اور اس آدمی کا نام فریڈ ہے۔ یہ یہاں کا سیکیورٹی انچارج ہے اور مسئلہ ان کے ہوش میں آنے کا ڈسکس ہو رہا ہے، جبکہ جولیا کو معلوم تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ ظاہر ہے پہلے کسی گیس یا ریس کی مدد سے انہیں بے ہوش کیا گیا اور پھر اسے اسی بے ہوشی کے دوران طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگائے گئے اور دونوں کے اثرات ایک دوسرے سے مل کر ری ایکٹ کر گئے اور وہ ہوش میں آتے چلے گئے۔ اب جولیا کے ساتھی بھی ہوش میں آ چکے تھے اور ان سب کی انگلیاں کڑوں کے بٹنوں کی تلاش میں رنگ رہی تھی، لیکن جولیا ان سے پہلے انہیں چیک کر چکی تھی اور جولیا نے بٹنوں کی ساخت محسوس کرتے ہوئے سمجھ لیا تھا کہ یہ ریموٹ کنٹرول بٹن ہے، صرف انگلیوں سے پریس کر کے انہیں نہیں کھولا جا سکتا۔ اور پھر اپنے ساتھیوں کے چہروں پر ابھرنے والے تاثرات دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ سب کو اس بارے میں علم ہو چکا ہے کہ یہ ریموٹ کنٹرول بٹن ہے۔
اس لیے وہ سب انہیں ازود کھولنے سے قاصر ہیں۔ لیکن جولیا کے ذہن میں خیال آیا تو وہ چونک پڑی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس انداز میں اکٹھا کیا جس انداز میں عورتیں چوڑیاں پہننے کے لیے ہاتھوں کو اکٹھا کرتی ہیں، اور پھر اس نے ہاتھ نیچے کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ اسے خیال آیا تھا کہ اس کی کلائیوں میں موجود کڑے اس کی باقی ساتھیوں کے ہاتھوں میں موجود کڑے سے چھوٹے یا تنگ نہیں ہیں، جبکہ جولیا کے ہاتھ اپنے مرد ساتھیوں کی نسبت بہرحال چھوٹے اور نفیس تھے۔ اس لیے اگر وہ کوشش کرے تو ہاتھوں کو ان کڑوں سے کھینچ کر باہر نکال سکتی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے کارروائی شروع کر دی۔ تم لوگ ہیون کیسے پہنچ گئے جبکہ اس کے چاروں طرف تو ریڈ لائن اور بلیو لائن کے سرکل ہیں؟ فریڈ نے جولیا کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم تیرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، صفدر نے جواب دیا، لیکن ریڈ لائن سے کیوں نہیں ٹکرائے؟ اور اگر ریڈ لائن سے نیچے تھے تو بلیو لائن سے کیوں نہیں ٹکرائے؟ فریڈ نے تیز لہجے میں کہا، ایسے کوئی سرکل تھے ہی نہیں، ٹکراتے کس سے؟ ایک بار پھر صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو روڈی۔ فریڈ نے یکلخت چیختے ہوئے کہا، یس باس۔ روڈی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، کوڑا لے آؤ۔ یہ میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، فریڈ کے سامنے میں ان کی کھال کھینچ لوں گا۔ فریڈ نے چیختے ہوئے کہا، بوس ڈاکٹر ولسن ناراض ہو گئے تو ہمارے لیے بہت برا ہوگا۔ اسٹارک اور اس کے ساتھی یہاں پہنچنے والے ہوں گے، اس لیے بہتر ہے کہ انہیں ہم کچھ نہ کہیں اور انتظار کریں۔ روڈی نے فریڈ کے قریب آ کر مشورہ دیتے ہوئے کہا، ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ فریڈ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور روڈی پیچھے ہٹ گیا۔ اسی لمحے جولیا کا ہاتھ زور لگانے کی وجہ سے پسینے میں بھیگ کر آسانی سے پھسل کر قدرے بڑے کڑے سے باہر آ گیا۔ جولیا نے بڑی مشکل سے کڑے اور زنجیروں کو دیوار سے ٹکرانے سے روکا، کیونکہ ابھی دوسرا ہاتھ کڑے میں موجود تھا، اور چند لمحوں کی کوششوں کے بعد وہ ہاتھ بھی کڑوں سے باہر آ گیا تو جولیا نے اس کڑے اور زنجیر کو بھی دیوار سے ٹکرانے سے روک لیا۔ اب اس کی نظریں ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ ریڈ سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ روڈی اور اس کا ساتھی ہاتھوں میں مشین گنیں پکڑے دروازے کے ساتھ فریڈ سے کافی پیچھے ہٹ کر کھڑے تھے۔ جولیا کو معلوم تھا کہ اگر اس سے معمولی سی بھی غلطی ہو گئی تو اس کے ساتھی جو جکڑے ہوئے ہیں بے بس کھڑے ہیں، مشین گن کی گولیوں کا آسانی سے اور یقینی طور پر شکار ہو جائیں گے۔ فریڈ اور اس کے ساتھیوں کے درمیان فاصلہ بھی کافی تھا، اور پھر جولیا جہاں موجود تھی وہاں سے فریڈ کی کرسی بھی کچھ فاصلے پر ہونے کے ساتھ ساتھ سائڈ پر تھی۔ اگر جولیا پہلے فریڈ کی طرف جاتی تو فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ راستے میں ہی ہٹ ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ اس لیے اس نے روڈی اور اس کے ساتھی پر براہ راست حملہ کرنے اور اسے مشین گن چھیننے کا فیصلہ کر لیا۔ ارے یہ کیا؟ اچانک جولیا نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس طرح دروازے کی طرف دوڑی جیسے کوئی بھوت اس کے پیچھے لگ گیا ہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ فریڈ نے یکلخت چیختے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیوں بھاگ رہی ہے؟ روڈی کے منہ سے نکلا، اور جولیا کی یہ نفسیاتی ترکیب ہانسی کامیاب رہی۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات نہ آ سکی کہ جولیا تو کڑوں میں جکڑی ہوئی تھی، پھر اچانک کیسے رہا ہو گئی، پھر اس سے پہلے کہ وہ ذہنی طور پر سنبھلتے۔ جولیا نے روڈی اور اس کے ساتھی کے قریب پہنچ کر یکلخت ہوا میں جمپ لیا، اور دوسرے لمحے اس کی ایک لات روڈی کے سینے پر اور دوسری ساتھ کھڑے ہوئے اس کے ساتھی کے سینے پر لگی، اور اس کے ساتھ ہی جولیا نے فضا میں الٹی کلا بازی کھائی اور پلنگ جھپکنے میں وہ فرش پر پڑی۔ ان دونوں میں سے ایک کے ہاتھ سے نکلنے والی مشین گن ہاتھ میں اٹھائے نہ صرف کھڑی ہو گئی بلکہ دوڑتی ہوئی اپنے ساتھیوں کی طرف اس طرح بڑھتی چلی گئی